مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، غالباً تیسری صدی کے عالم ہیں شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد میں رہتے تھے۔ لکھا یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، قرآن کریم کے بھی حافظ تھے، اور محدث ہونے کا عالم یہ تھا کہ 30,000 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے شیخ بھی تھے، مصلح بھی تھے۔ بہت سارے بزرگوں کی نسبتوں کے ساتھ وہ گویا اصلاحی کام کر رہے تھے، اور ان کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع تھا، اور بڑے بڑے علماء ان کے مریدین میں شامل تھے۔ تاریخ میں ایک مشہور نام آتا ہے صوفیہ میں، شبلی رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے کہ شبلی بھی ان کے مرید تھے۔ تو یہ ساری رونقیں اور ان کی ساری یہ عظمت شان کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے مریدین کو ساتھ لے کر سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں سفر کے دوران ایک گاؤں آیا۔ اس گاؤں میں جب وہ داخل ہوئے تو محسوس ہوا کہ وہ عیسائی مذہب کے لوگوں کا گاؤں ہے، اور ان کا گرجا گھر بھی وہاں بنا ہوا ہے۔ اس گرجا کے سامنے سے بھی وہ گزرے، اور وہاں گزرتے ہوئے شیخ نے اس گرجا کی طرف نظر ڈالی۔ اندر جو مورتی وغیرہ وہ بنا کے رکھتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس پر بھی نظر پڑی، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ گاؤں کی آبادی ختم ہونے کے بعد وہاں رکے، پانی وغیرہ کی ضرورت کے لیے ایک کنواں تھا، تو دیکھا کہ وہاں گاؤں کی لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ ان میں ایک لڑکی جوان تھی، اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے شیخ، وہ بزرگ، وہ عالم اور وہ محدث اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کسی سے پوچھا اس لڑکی کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ اس گاؤں کے سردار کی بیٹی ہے جو عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے۔ تو شیخ نے اپنے مریدین سے، اپنے رفقائے سفر سے فرمایا کہ بھائی میں تو یہیں رکوں گا اور اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور یہاں یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ شیخ کو کہا ان لوگوں نے کہ حضرت یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے شایع نشان کہاں ہے بات؟ لیکن شیخ نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جو تقدیری بات تھی وہ پیش آ چکی ہے، اب آپ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ مجبوراً وہ لوگ وہاں سے چلے، شیخ وہیں رک گئے، اور غم کی حالت میں، افسوس کی حالت میں وہاں سے چلے، واپس بغداد آ گئے یہ سب لوگ، اور انہوں نے آ کر بتا دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے شیخ جو ہیں اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو سن کر مریدین جو اور یہاں تھے ان پر بھی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بعضے تو اسی غم میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ جو رونق تھی خانقاہ کی، اور وہ جو اصلاح کی اور روحانیت کی محفلیں تھیں، وہ سب ماند پڑ گئیں ان سے متعلق جو تھیں۔ ایک وقت گزرا، تقریباً 1 سال گزرا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان حضرات کو یہ خیال ہوا کہ اس گاؤں میں جا کر دیکھنا چاہیے ہمارے شیخ کس حالت میں ہیں۔ تو چند مریدین نے رخت سفر باندھا اور یہ وہاں پہنچے۔ لوگوں سے جا کر پوچھا کہ یہاں پچھلے سال ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا، تو کسی کو معلوم ہو کہ وہ صاحب، وہ شیخ جو تھے وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، تمہارے جانے کے بعد انہوں نے اس لڑکی کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگا تھا، اس سے کہا تھا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے شرط لگائی تھی کہ تم 2 سال تک میرے جانور چراؤ، خنزیر جو اس کے ہاں پلتے تھے وہ چراؤ، تو میں تمہارے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دوں گا۔ تو شیخ نے بے تکلف یہ شرط قبول کر لی، اور اب وہ جنگل میں جانور چرا رہے ہیں۔ بڑا صدمہ ہوا ان لوگوں کو۔ یہ کسی طرح وہاں پہنچے، دور سے ہی نظر آ گیا کہ شیخ کھڑے ہیں اور جانور چر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر شیخ نے بھی سر جھکا لیا، اور یہ لوگ رونے لگے
اور جب وہاں پہنچے تو شیخ بھی رونے لگے اور خوب ایک گریہ و زاری کا ماحول ہو گیا۔ ان لوگوں کے رونے کو سن کر جانور بھی چلانے لگے۔ جب ذرا کچھ سکون ہوا تو ان لوگوں نے شیخ سے حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہی حال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ قرآن کریم کے حافظ تھے تو قرآن یاد ہے اب بھی؟ انہوں نے فرمایا کہ صرف ایک آیت یاد ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو کفر کے بدلے کفر کو اختیار کر لے ایمان کے بدلے، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ آیت یاد ہے۔ کہا 30,000 حدیثیں آپ کو یاد تھیں، اب بھی کوئی حدیث یاد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک حدیث یاد ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ بڑا رنج ہوا کہ علوم بھی ختم ہو گئے اور یہ صورتحال بن گئی۔ خیر کسی طرح سے یہ لوگ غم کی حالت میں وہاں سے لوٹے۔ واپسی کے سفر میں انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا، وہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے کسی پانی کے چشمے کے کنارے، نہر کے کنارے۔ کچھ دیر کے بعد یا تو آرام کرنے کے بعد جب اٹھے تو محسوس کیا کہ اس چشمے سے، اس پانی کی ندی یا نہر جو بھی وہاں تھی، اس سے شیخ نکل رہے ہیں نہا کر، اور وہ کنارے پر آ کر کہنے لگے کہ بھائی جلدی سے مجھے پاک کپڑا دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی ان لوگوں کو، لیکن ظاہر حیرت سے بڑھ کر خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا۔ ان لوگوں نے ان کو کپڑا دیا، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس وہ دولت عطا کر دی ہے جو مجھ سے چھین لی گئی تھی، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ہوا کیا؟ آخر سمجھ میں نہیں آیا، یہ صورتحال کیوں پیش آئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ جب ہم پچھلے سال اس گاؤں میں داخل ہوئے تھے اور میری نظر پڑی تھی کہ وہ لوگ مورتیوں کو یا تصویروں کو پوج رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ عجیب بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی وقت ایسا محسوس ہوا جیسے دل سے کوئی چیز نکل کر باہر چلی گئی، اور یہ گویا آواز سی آئی کہ تم کون ہوتے ہو ہماری عبادت کرنے والے؟ یہ تو ہماری توفیق ہوتی ہے۔ بس وہیں سے دل بدل گیا، اور گاؤں پار کرنے کے بعد اس لڑکی کو دیکھ کر میرا دل اس پر فریفتہ ہو گیا، اور میں نے پھر اسی کی طلب میں وہاں قیام کر لیا اور جانوروں کو چرانے لگا۔ لیکن جب تم لوگ آج ملاقات کر کے، اس سفر میں ملاقات کر کے واپس آئے، تو پھر میرے دل میں چوٹ لگی۔ میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری غلطی معاف کر دیجئے، بہت سزا ہو گئی میرے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے ایمان دوبارہ عطا کر دیا، اور میں تیزی سے چلا اور تم سے آ ملا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی رونق اور وہی علوم اور وہ ساری اصلاح کی اور تربیت کی مجلسیں اور وہ رونقیں واپس عطا فرما دیں۔ تو یہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک سبق ہے کہ انسان کو بڑائی نہیں کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاننا ہے، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔